یہ فرمائیں کہ آپ کی مسکراہٹ سے تو میں سمجھ چکی ہوں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ تعریفاً تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس حکومت کو کہاں ریٹ کریں گے؟ مطلب اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں، لیکن حکومت کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ویسے بظاہر آئی ایم ایف نے۔ کبھی بجلی کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، کبھی پیٹرولیم مصنوعات کے ریٹ بڑھا رہے ہیں، تو جتنی گالیاں ان کو پڑ سکتی ہیں بیچاروں کو عوام سے، وہ تو پڑ ہی رہی ہیں بظاہر۔ دیکھیے حکومت کو سب سے بڑا خطرہ حکومت سے ہے۔ یہ اپنے آپ سے یہ مصنوعی حکومت ہے، جعلی حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، اور اخلاقیات لیس حکومت ہے، اخلاقی برتری لیس حکومت ہے، مقبولیت لیس حکومت ہے، اور ایک ہوتا ہے جس کے ایک پیچھے عوام کا کھڑا ہونا، وہ ساروں کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کتنے جیتے ہوئے ہیں، کتنے ہارے ہوئے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہے۔ دوسری بات کہ یہ میں اکثر مجھ سے وہ جب بھی ہم سوال پوچھتے ہیں کہ یہ مسائل کب حل ہوں گے، میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے اصل مسائل ہیں آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، یہ ہمارے اصل مسائل ہیں۔ اس میں خان صاحب کو آپ شامل نہیں کرتے؟ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو 3.5 سال ملے ہیں حکومت کے لیے، یہ 40 سال سے ہیں، پچھلے 40 سال سے چہرے بدل کم از کم 2-3 دور تو ملتے انہیں، اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں خان صاحب کو؟ پہلے ہی مکمل ہو جاتا ہے تو اب تک وہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، جتنی وہ غیر مقبولیت کی انتہا پہ تھے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ان کو پہلا مل جاتا، 13 ضمنی انتخابات ہارے تھے وہ اپنے حکومت میں، تو ان کو اگر 1.5 سال مل جاتا دیکھ لیتے نا وہ۔ اچھا، یہ بھی ویسے بڑا دلچسپ ہے کہ حکومت ضمنی انتخاب ہارتی نہیں، ان کی حکومت ہارتی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان سے توقعات کا جو انہوں نے اپنے لیے خود اخلاقی بار سیٹ کیا ہوا تھا وہ بڑا ہائی تھا، اس میں پھر وہ لوگوں کو لگا کہ یہ تو وہی آ گئے ہیں، یہ جو ان کے ارد گرد ہیں وہی لوگ ہیں، تو پھر کیا تبدیلی آئی؟ خیر، تو یہ 4 مرتبہ ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پنجاب پر، اور ابھی بھی میں ایک وہ کہیں پڑھ رہا تھا، ہماری کے بعد آپ کی جنریشن کا ایک میں پڑھ رہا تھا کہ جب میں اسکول میں تھا تو وہ شخص وزیر خزانہ تھا، جب میں کالج میں پہنچا تو وہ پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بن گیا، جب میں یونیورسٹی میں گیا تو وہ 3ری مرتبہ وزیر اعلیٰ بن چکا تھا، جب میری شادی ہوئی تو وہ پہلی دفعہ وزیر اعظم بن چکا تھا، جب 3ری دفعہ وزیر اعظم بنا تو اس وقت میرے بچے اسکول جا رہے تھے اور میرا آدھا سر سفید ہو گئے، اور اب جب میرے بچے اسکول کے ختم کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر چانس دو، میں تمہارے مسائل حل کرتا ہوں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ اب اور کتنے موقع چاہیے؟ ہاں، یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم حل کیے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتے، یہ وہ ککر کا درخت ہیں جن کو ہم کھاد ڈال رہے ہیں کہ اس پہ انگور لگیں گے۔ لیکن آپشن پھر کوئی نہیں نا، گھوم پھر کے آپشن نہیں، آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب آپشن ہے، آپشن خان صاحب کی اپنی آپ ایک پالیٹکس عمران خان صاحب کو سائڈ پہ رکھیں نا، دیکھیں آپشن ہوتا ہے لوگ چنتے ہیں، اس مرتبہ کیا لوگوں نے ان کو چنا ہے؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں نا۔ 2018 میں کیا پی ٹی آئی کو چنا تھا لوگوں نے؟ وہ بھی پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں نا۔ نہیں، آپ اس کو، میں اس کو کہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مینجمنٹ ہوئی 2018 میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2013 میں بھی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی 2018 میں، لیکن یہ الیکشن تو باپ الیکشن ہے نا، سارے 76 سالہ تاریخ کا، اس میں تو پورے اچھا نہیں، یہ اس میں تو پہلی، یہ میری زندگی کی پہلی چیز ہے جس پہ سارے متفق ہیں کہ دھاندلی زدہ ہے، جیتے ہوئے ہارے ہوئے، حکومتی پارٹی اپوزیشن والے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ان سے مسائل حل نہیں ہونے، اور دوسری بات جب آپ قربانی کہتے ہیں کہ مشکل حکومت یعنی ملک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، قربانی دیں، تو کیا ایوان صدر مشکل وقت سے نہیں گزر رہا؟ کیوں بجٹ قربانی دیں؟ کیوں بجٹ بڑھائے؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس مشکل وقت سے نہیں گزر رہا؟ اور دوسری جگہوں کا بھی بجٹ بڑھا ہے؟ کیا ارکان اسمبلی مشکل وقت سے نہیں گزر رہے؟ کیا بیوروکریسی مشکل وقت سے نہیں گزر رہی؟ کیا زرداری صاحب کا جو باغ ہے وہ مشکل وقت سے نہیں ایوان صدر کا گزر گیا؟ جو 85 ملازمین، بجٹ ڈبل، کیا ان کا گاڑیوں کا قافلہ مشکل وقت سے نہیں گزر رہا؟ تو جب یہ مشکل وقت سے اگر گزر رہے ہیں اور ان کے یہ حال ہیں تو ہمارے کیوں حال ہیں؟ سر لیکن ایک طرف تو شہباز شریف صاحب ایک جگہ پہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں بچت کرنی چاہیے، ہم 5 وزارتیں ختم کر رہے ہیں، بیوروکریسی کو کم کر رہے ہیں، مطلب پھر وہ جو بیوٹیفیکیشن ہے ان کی گورننس میں وہ کیوں نظر آتی ہے؟ پھر وہ کیوں اتنے پسند کیے جاتے ہیں اداروں کی طرف سے کہ وہ بہتر مینیجر ثابت ہو سکتے ہیں؟ اگر فرنٹ فیس بھی ہیں تو وہ کیوں، ان کی چوائس کیوں کی گئی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے، منافقت کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے اپنے اوپر کیا کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے بعد مرکز کیا ہے اور کتنے لے کے بیٹھے ہیں؟ 5 وزارتیں ہیں ٹوٹل، اور اس وقت یہ کوئی 17 وزارتیں، 400 ادارے لے کر وہ بیٹھے ہیں جو مرکز کے پاس ہونے ہی نہیں چاہیے۔
پھر دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی ایک، شہباز شریف کی اپنی تنخواہ بھی سالانہ بڑھی ہے، مجھے بتائیں کہ کوئی ایک چیز انہوں نے کی ہو ان کے پاس بتائیں. اب آپ ہمارا ملک کی میں ابھی بچوں کے ساتھ UAE میں تھا، ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا ہے 24 شہروں پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے، بھیک مانگتے ہیں. UAE نے، امریکہ کا ویزا آسان ہے، UAE کا ویزا مشکل ہے پاکستان کے لیے. UAE نے جو شیخ آتے تھے ہمارے ہاں جن کے لیے کراچی سیرگاہ تھا، کراچی میں شاپنگ کرتے تھے، اور جو شیخ زاید بن نہان صاحب جو ان کے سے بڑے تھے، وہ پاکستان درخواستیں بھیجتے تھے ہمیں کوئی وزیر ریسیو کر لے، کمشنر ریسیو کرتا تھا. یہ حال تھا. اور اب کیا حال ہے کہ وہ 24 شہروں پہ پابندی لگ گئی ہے کہ یہ بیکاری ہیں. تو اس میں پاکستان شامل ہے، پاکستان کے 24 شہروں پہ، پاکستان کے 24 شہروں پہ، یعنی سارے کے سارے شہر جو ہیں وہ پاکستان تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا، ملکوں کی تو بات ہی نہیں کر. پاکستان کے 24 شہروں پہ غیر اعلانیہ پابندی ہے کہ وہاں وہ لوگ آتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. اب اس بھلے مانس پہ کیوں پابندی نہیں لگی جس نے مانا تھا کہ ہم بیکاری، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں. ان لوگوں نے یہ خود بیکاری تھے، انہوں نے پاکستان کو بیکاری بنایا، پوری قوم کو بیکاری بنایا. بیسڈ انکم سپورٹس پروگرام، پناہ گاہ، لنگر خانے، سستا آٹا، یوٹیلٹی سٹور. آج چوتھا بدترین پاسپورٹ ہے ہمارا. مجھے بتائیں اسحاق ڈار کھیت مٹی کرے گا فارن آفس میں؟ مجھے بتائیں یہ شہباز شریف کے پاس ٹاسک دے دیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ عوام کے لیے ریلیف پیدا کریں. نواز شریف کدھر ہے؟ وہ وہی ہے جہاں تھے. 18ویں مرتبہ لانچنگ کی، کبوتر اڑانے سے طوطے اڑنے تک کوئی نظر آتے ہیں. چوتھے دن ان کے جو نوازے ہوئے دانشور ہیں نا ہمارے، نواز شریف اب متحرک ہونے لگے. بھائی ہو جائیں خدا کے لیے، اب بس کریں.